سورۃ القمر کے مضامین کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس ضمن میں چند بنیادی باتیں گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی تھیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ قمر کے آغاز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزہ یعنی معجزہ شق القمر کا تذکرہ کیا گیا کہ جب مکہ والوں کی فرمائش پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ میں گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ عنوان یہ چل رہا تھا کہ معجزہ کیا ہے، معجزہ کی حیثیت کیا ہے، اور معجزہ کی حقیقت کیا ہے۔ اس ضمن میں چند بہت اہم گزارشات ہیں، وہ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ معجزہ کی حیثیت جو ہے وہ کسی تاریخی واقعے کی سی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق براہ راست ایمانیات کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، ہے تو یہ ایک واقعہ، آسمانوں کی بھی سیر کی اور پھر آسمانوں سے واپس زمین پر بھی تشریف لے آئے، اور بہت کم وقت میں یہ سارا کا سارا واقعہ رونما ہوا۔ اب اس کی حیثیت اگر صرف ایک تاریخی واقعے کی سی ہو تو قرآن اتنی اہمیت کے ساتھ اور اتنا زور دے کر یہ واقعہ بیان نہ کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس واقعے کی حیثیت محض تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے ایمانیات کے ساتھ ہے۔ اور ایمانیات کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس واقعے پر ایمان رکھنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ بالکل اسی طرح اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں تفصیل بھی عرض کر دی تھی۔ تو اگر یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا حضور کے انگلی کے اشارے سے اس کی حیثیت ایک تاریخی واقعے کی سی اگر صرف ہوتی تو قرآن اس واقعے کو کبھی بھی ذکر نہیں کرتا، کیونکہ قرآن تاریخ بیان کرتا ہی نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیشہ اس چیز کو بیان کرتا ہے جس کا تعلق یا تو عبرت کے ساتھ ہوتا ہے یا ایمانیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو چونکہ معجزہ کی حیثیت ایک ایمانی حیثیت ہے، اس لیے قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی بکثرت تفصیل کے ساتھ ان معجزات کو ذکر کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ بھی عرض کر دی تھی کہ معجزہ جو ہے وہ دراصل نبوت کی دلیل ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ان سب کو اللہ جل شانہ نے وقت کی ضرورت کے تحت معجزات عطا فرمائے۔ جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے ان کو بھی، جن کا تذکرہ موجود نہیں ہے ان کو بھی۔ میں آگے جا کے اس کی چند ایک مثالیں عرض کروں گا، لیکن ابھی میں بات کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ معجزہ جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ معجزہ نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ جب کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یقیناً وہ کوئی نہ کوئی معجزہ بھی پیش کرتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کچھ دیر کے بعد آگے آئے گا۔ لیکن یہاں پر یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے جب صادر ہو جائے، جب واقع ہو جائے تو من وعن اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل یا تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پر جب تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا یہ ایمان ہے اور ایمانی تقاضا بھی ہے کہ ہم اس بات کو من وعن تسلیم کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دنیا والے وجود اطہر کے ساتھ معجزہ کے سفر پر تشریف لے گئے۔ اس کے اندر کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کا ایسا معنی مراد لینا کہ حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہ ہو، تو پھر کوئی ایسا معنی مراد لینا جس کو ہم مجازی معنی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کا انکار کیا، انہوں نے کس انداز میں انکار کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ معراج ہوئی نہیں، انہوں نے کہا معراج ہوئی لیکن سوتے میں ہوئی، لیکن خواب میں ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اوپر سے تو نہیں گزر رہی بات؟ سمجھ میں آئی ہے کہ انہوں نے معجزے کا انکار نہیں کیا، لیکن کس بات کا انکار کیا کہ حضور اپنے وجود اطہر کے ساتھ تشریف
نہیں لے گئے بلکہ حضور کو خواب میں سوتے سوتے معراج ہو گئی، تو یہ بھی در حقیقت انکار کی ہی ایک صورت ہے، کیونکہ آپ اس کے اندر تعویل کر رہے ہیں۔ جب حقیقی معنی موجود ہے کہ حضور اپنے وجود اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے، تو پھر مجازی معنی مراد لینے کی یہاں پر کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا تو ہمیں اس کو پر ایمان رکھنا پڑے گا کہ واقعتاً چاند 2 ٹکڑے ہوا، اس کے اندر کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اطہر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک پسینہ تھا اس میں سے خوشبو آیا کرتی تھی، تو اس میں کسی تعویل لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ حضور کے پسینہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو یہ میں معجزہ کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری عقل میں نہیں آتا، تو بھائی معجزہ تو ہوتا ہی خلاف عقل ہے۔ معجزہ تو کہتے ہی اسے جو خلاف عقل ہو، جو بات عقل میں آ جائے تو وہ پھر معجزہ تو نہ رہی نا، معجزہ تو ہو گئی وہ جو خلاف عقل ہو۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عصا تھا وہ سانپ بن گیا، کوئی کہے جی ہماری عقل میں نہیں آتا، فرمایا کہتے ہیں کہ بھائی اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، اگر عقل میں آ جاتا تو پھر وہ معجزہ تو نہ رہتا۔ میرا خیال ہے یہاں تک بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، تیسری بڑی اہم ترین گزارش جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ یاد رکھیے گا کہ معجزہ جو ہے وہ کوئی تخیلات پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی میں ابھی تفصیل سے بات کروں گا، ابھی میں صرف تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ یہ سارے پوائنٹس آپ کے ذہن میں آ جائیں، پھر ان کے مطابق بات کی جائے۔ کیا عرض کیا میں نے کہ معجزہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اس کا تخیلات سے، خیالات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب جادوگر آئے، انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بنے نہیں، لوگوں کو نظر آیا کہ یہ سانپ ہیں، قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا پھینکا تو وہ حقیقت میں سانپ بن گیا، وہ تخیل۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی میں تھوڑی دیر بعد اس پر آتا ہوں، تفصیل سے بات کروں گا۔ چوتھی گزارش یہ سمجھ لیجئے کہ معجزہ ہے، کرامت ہے اور استدراج ہے، یہ 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ یہ باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، اس لیے میں بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ کوئی بھی خلاف عقل واقعہ یا خلاف واقع واقعہ نبی کے ہاتھوں صادر ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے بھائی؟ معجزہ۔ کوئی بھی خلاف عادت واقعہ کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھوں صادر ہو جائے تو وہ کیا کہلائے گی بھائی؟ کرامت۔ اور کوئی بھی خلاف عادت واقعہ کسی فاسق فاجر کسی جادوگر کے ہاتھوں رونما ہو جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ استدراج یا جادو۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا اہم نقطہ یہ سمجھ لیں، جس کی طرف میں نے گزشتہ نشست میں بھی اشارہ کیا تھا، کہ نہ نبی کا معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، نہ ولی کی کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ آپ قرآن کریم کی جب تلاوت کریں گے تو وہاں پر آپ کو یہ مضامین بار بار ملیں گے۔ ہر قوم نے اپنے اپنے نبی سے فرمائش کی، یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، ایسے کر کے دکھاؤ، یوں کر کے دکھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی فرمائشیں کی گئیں کہ یوں آسمان کا ٹکڑا گرا کر دکھاؤ، بنجر زمین کو سیراب کر کے دکھاؤ، فنا کر کے دکھاؤ، ڈھمکانا کر کے دکھاؤ۔ تو اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یہ معجزے دکھلانا میرے اختیار کی بات نہیں ہے۔ ہاں، جب اللہ چاہے گا، اللہ کا حکم ہوگا تو معجزہ صادر ہو جائے گا۔ میں اس کی ایک مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف۔ بچپن سے یہ واقعات ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ 3 دن سفر کیا، کئی دن سفر کیا، جس میں سے 3 دن غار کے اندر بھی چھپنا پڑا۔ دشمنوں کا ڈر بھی تھا، دشمنوں کا خوف بھی تھا، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، سفر کی تنگی بھی تھی، سفر کی مشکلات بھی تھی، سب کچھ تھا۔ کیا اللہ وہاں معجزہ نہیں دکھلا سکتے تھے کہ ہوا کو حکم دیتے کہ وہ حضور کو مکہ سے اٹھاتی اور مدینہ پہنچا دیتی؟ چونکہ وہاں پر اللہ کو معجزہ دکھلانا منظور نہیں تھا، وہاں پر مشقت کروانی منظور تھی، اس لیے مشقت کروائی۔ جہاں پر اللہ کی چاہت ہوگی، اللہ کا منشا ہوگا کہ یہاں پر معجزہ دکھلا دیا جائے گا تو وہاں دکھلا دیا جائے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اللہ کی منشا تھی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اگر اللہ کی منشا نہ ہوتی تو چاند 2 ٹکڑے بھی
نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے یہاں تک کی ساری گفتگو جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اس مضمون کی طرف جو میں نے آغاز میں عرض کیا کہ ہر نبی کو اللہ تعالی نے وقت کی ضرورت کے تحت معجزات عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کتنے مشہور ہیں، قرآن کریم میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ پر ان کا تذکرہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ کیا ہو جاتا تھا بھائی؟ بینا ہو جاتا تھا۔ کوئی کوڑ کا مریض آتا تھا، اس پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دور اصل میں اس دور میں میڈیکل سائنس اس وقت اپنے عروج پر تھی، میڈیکل سائنس اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ یہ دیکھیں سارے کے سارے معجزات کا تعلق طب کے ساتھ ہے، میڈیکل کے ساتھ ہے، علاج کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی مناسبت سے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اور معجزہ عطا فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ سمجھانا یہ مقصود تھا کہ تم جو کچھ بھی اسباب کے تحت کر رہے ہو، یہ اسباب کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے بھائی؟ اللہ۔ اگر تم کھانا کھاتے ہو اور کھانا کھانے سے تمہاری بھوک مٹ جاتی ہے تو یہ کھانے کے اندر بھوک مٹانے کی تاثیر رکھنے والا بھی اللہ ہے، کھانے کے اندر خود کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے۔ یہ مثالیں میں اکثر آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں۔ دوا کھانے سے اگر بیماری دور ہوتی ہے تو دوا کے اندر بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے، اس میں تاثیر رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کیا فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آگ میں جلانے کی تاثیر رکھنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور آگ میں جلانے کی تاثیر ختم کر دینے والی ذات بھی کون ہے بھائی؟ اللہ کی۔ یہ سمجھانا مقصود ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اللہ ہے جو قادر مطلق ہے، جو واحد ہے، جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، وہ صرف اور صرف کیا ہے بھائی؟ ایک اللہ ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہی بات سمجھائی، مختلف طریقوں سے معجزات دکھلا کر سمجھائی، تبلیغ کر کے سمجھائی، دعوت دے کر سمجھائی، تدریس کر کے سمجھائی، لیکن اہم نقطہ اور مرکز جو تھا بنیادی وہ یہی تھا کہ بھائی ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آگے ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا عروج تھا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ موسیٰ اور فرعون نے اپنے پاس جادوگر رکھے ہوئے تھے، اور اس کی جو حکومت چل رہی تھی وہ اسی جادوگری کی بیس پر چل رہی تھی۔ ایسے آپس کی بات ہے، ہمارے یہاں بھی آج کل یہی کچھ چل رہا ہے۔ اس کی حکومت ہی جادوگری کی بیس پر چل رہی تھی۔ اس نے جادوگر رکھے ہی اس لیے ہوئے تھے کہ میری حکومت کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی کچھ ہو تو تم فوراً اپنے جادو کے ذریعے سے جو ہے وہ دشمنوں کا مقابلہ کرو۔ اچھا بھائی سیاسی بات نہ سمجھنا ہے کہ ویسے ہی بات آ گئی درمیان میں تو میں نے کہہ دیا۔ اچھا اب بات سمجھیے گا ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جا کر دعوت دیتے ہیں فرعون کو تو اس کا پہلا مطالبہ کیا تھا کہ بھئی اچھا اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم نبی ہو تو مجھے کوئی دلیل دکھلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی دلیل دکھلا دیتے ہیں۔ وہ دلیلیں یعنی وہ معجزات کس نے دیے تھے؟ اللہ نے دیے تھے، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے تو یہ معجزات نہیں تھے، جب نبوت ملی پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، گریبان میں ہاتھ ڈال لیا۔ موسیٰ اب ہاتھ باہر نکالو، جب باہر نکالا تو وہ سورج سے بھی زیادہ روشن تھا۔ موسیٰ اپنا عصا زمین پر پھینک دیا، وہ سانپ بن گیا، موسیٰ ڈر گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ ڈر گئے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قلنا لا تخف، ہم نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، یہ تو معجزہ ہے، تمہاری نبوت کی دلیل ہے۔ تو جب نبوت کی دلیل یہ دکھلا دی تو چونکہ اس کا ماحول جادوگروں کا ماحول تھا، اس نے کہا یہ تو سیدھا سیدھا جادو ہے، ایسا جادو تو میرے جادوگر بھی کر کے دکھا سکتے ہیں۔ تو پھر بات کیا طے ہوئی کہ چلو ٹھیک ہے، ایک بڑا مجمع لگاتے ہیں، وہاں پر مقابلہ کر لیتے ہیں۔ مقابلہ شروع ہو گیا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھوڑی دیر پہلے، تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگوں کے تخیل میں یہ بات آ گئی، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ تو سانپ ہیں، حالانکہ وہ رسیاں ہی تھیں، وہ سانپ نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جادو کی حقیقت بھی صرف اتنی ہے، صرف اتنی ہے۔
جادو کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. میں اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں. ہمارے بچپن میں وہ آپ جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو بھی یاد ہوگا, اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ایک بچوں کا ڈرامہ لگا کرتا تھا الف لیلا, یاد ہوگا. اس میں کیا دکھاتے تھے, وہ انسان کو کھوتا بنا دیا, کسی کو بلی بنا دیا, کسی کو تو یہ جادو کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت تبدیل نہیں کی جا سکتی. ہاں, ہپنوٹائز کیا جا سکتا ہے. یہ جادوگر جو شعبدے بازیاں دکھاتے ہیں وہ دراصل ہوتا کیا ہے, وہ ہپنوٹزم ہے. وہ آپ کا ذہن انہوں نے قابو کیا ہوتا ہے, اور جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ چیز ویسی کی ویسی ہوتی ہے. تو انہوں نے, جادوگروں نے رسیاں ڈالی, لوگوں کو لگا کہ یہ سانپ بن گئے ہیں, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ سانپ بن گیا, اور ان سارے کے سارے جھوٹے سانپوں کو بھی نگل گیا. اب سنیے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, وہ جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. بھائی کیوں گر گئے وہ سجدے میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان گئے کہ جو ہم نے دکھایا تھا وہ کرتب تھا, جو موسیٰ دکھا رہے ہیں یہ حقیقت ہے. کرتب میں اور حقیقت میں یہی فرق ہوتا ہے, کیونکہ فیلڈ کے بندے تھے نا, ان کو پتا تھا کہ جادو کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا, یہ حقیقت میں لاٹھی سانپ بن گئی ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ جو لاٹھی کی حقیقت کو سانپ میں تبدیل کر رہی ہے ذات, وہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے. ہمارا جادو جتنا مرضی طاقتور ہو جائے وہ رسیوں کی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتا. موسیٰ کا معجزہ جو ہے یقیناً اس کے پیچھے کسی بڑی طاقت کا ہاتھ ہے کہ جس نے لاٹھی کی حقیقت کو تبدیل کر کے اسے سانپ بنا لیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, کہنے لگے ہم تو رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے. وہ آگے کا واقعہ پھر قرآن کریم میں بھی ہے کہ وہ فرعون نے کہا کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا, تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا, تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. میں نے کہا جو کرنا ہے کر. اب جو چیز ہم نے دیکھ لی ہے اس کے بعد ہم اپنا ایمان اب چھوڑ نہیں سکتے. تو میرا جو یہ ساری کی ساری گفتگو کرنے کا مقصد تھا وہ معجزہ کی حقیقت سمجھانا مقصد تھا کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صادر ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر اس کا صدور ہوتا ہے. یہی کسی اللہ والے کے ہاتھ پر صدور ہو جائے تو وہ کرامت ہے, یہی کسی مستنڈے کے ہاتھ پر صدور ہو جائے تو وہ جادو اور استدراج ہے. لیکن ایک عقیدہ اپنا مضبوط بنا لیں, پختہ کر لیں. وہ کیا؟ جو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر صادر نہیں ہو سکتا, نہ ہی کسی ولی کی کرامت اللہ کی اجازت کے بغیر صادر ہو سکتی ہے. اور دوسری بات, اب باتوں سے بات چل ہی نکلی ہے تو ایک دو گزارشات اور بھی عرض کر دوں کہ کسی نیک بندے کے لیے, کسی اللہ کے ولی کے لیے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ کرامت دکھائے. ہمارے ایک ماحول بنا دیا گیا ہے نا کہ جب تک کوئی کرامت صادر نہیں ہوگی تب تک ہم کسی کو اللہ کا ولی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ ایک اللہ والے تھے, وہ اپنے کسی استاد کی صحبت میں گئے, نام میں بھول گیا ہوں, تو وہ 40 دن تک کا چلہ انہوں نے کاٹا. ان کی صحبت میں رہے, 40 دن بعد کہنے لگے جی مجھے اجازت ہے میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ ابھی تو تمہارے قوائف پورے نہیں ہوئے. تصوف کی اپنی ایک لائن ہے, روحانیت کی اپنی لائن ہے. انہوں نے کہا جی آپ سے تو میں نے ابھی تک کوئی کرامت صادر ہوتے ہوئے دیکھی نہیں, تو آپ میں کوئی ولایت والا کمال نہیں پایا جاتا. تو ان اللہ والے نے جواب دیا کہ ان 40 دنوں میں تم نے میرا کوئی عمل حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا جی نہیں. فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی اصل کرامت نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے, اصل کرامت نبی کے طریقے پر چلنا ہے. یہ ہوا میں اڑ کر دکھا دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو جادوگر بھی کر سکتا ہے, تو کافر بھی کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ چلیے اب بات طویل ہو رہی ہے, اب بات کو